اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں، انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا، کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولی، یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہو نا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے تو ٹھکرانے والے کو، سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے۔ آج جو ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے کے آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا، یار دوستی میں اتنا بھی خیال نہیں کیا، گیا ہوا تھا نا، کولر کے پاس ہی تھا، لیتا آتا۔ لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا، آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ، آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی ہو جائے گا، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے آؤ، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے، یار کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، بوڑھا آدمی ہے یار۔ چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے، وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے۔ ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کرے یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے، ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہے۔ احسان کیسا ہے بھائی؟ ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا تھا، یہ اس نے احسان کیا تھا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے، اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے تھے۔ کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس سے، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ، کہ نہ آپ کیا کہتے ہو بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں۔ تیسری چیز ہے طاقت اور پاور۔ بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہو۔ ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں، آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو؟ ڈاکومنٹس ہی دکھاتے ہیں آپ اس کو، حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات، لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا۔ تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلایا، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے، ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا،
جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ. تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے, ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے, احسانات سے چینج ہو رہا ہے, اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں. 3 قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے, سب سے زیادہ. نمبر 1, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ مثالیں دے رہا ہے. اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت, نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو. نظر آ رہی ہے یہ چیز, اللہ ہمیں نظر نہیں آتا. تبھی تو آزمائش ہے. پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے. آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے. آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو. آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے. پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا, اب میں نے تجھے بلایا ہے, تو آ جا. اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا, جو کچھ ہے جیب میں نکال دے. اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل دی ہیں. کہا بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل ہوں؟ تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا. اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں, کیا کمالات ہیں, ایسی پاور, ایسی طاقت. فالق الحب, اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے, گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتا ہوں. اچھا طاقت الگ چیز ہے, کمالات ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے, صاحب کمال نہیں ہوتا. وہ ایک باڈی بلڈر ہے, ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا, طاقتور ہونے کی علامت. کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے عاجز آ گئی. طاقت تو یہ ہے کہ آپ نے 20-50 کلو کا بٹا اٹھا لیا. کمال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا آپ نے. بھائی باڈی بلڈر یہ کام کر سکتا ہے؟ بلکہ چھوٹی سی سوئی بنا بھی نہیں سکتا. جتنی مشینیں بن چکی ہیں اس وقت, جتنی چیزیں ایجادات ہو رہی ہیں, سب سائنسدانوں کے کمالات ہیں نا. مگر یہ تمام کمالات کو آپ ایک طرف رکھیں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں, اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ ایک ایک چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن میں اور پھر کہتا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے, بتاؤ میرے علاوہ نے کوئی ایک ایسی پروڈکٹ بنا کے دکھائی ہو, کوئی ایک دکھائی ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہوائی جہاز کتنی پیچیدہ مشین ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں, میں تو دیکھتا ہوں ایسی ویڈیوز, بڑا مزہ آتا ہے. جب جہاز ایجاد ہو رہے تھے یہ تجربے, پھر جہاز کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے, تبھی اس کے جو انجینئر ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ پلک میں کچرا آ گیا. گاڑیوں میں تو ہوتا ہے نا, پلک میں کچرا آ گیا, دھکا لگاؤ چلو بھائی وہاں تک. جہاز میں یہ بہت پیچیدہ سینسیٹیو آلات لگے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہاں تھوڑا سا جھٹکا آیا نا تو بس سب کی آنتیں اور گردے پھیپڑے نکلے ہوئے ہوں گے. بہت ہی آٹومیٹک, ایک سینسیٹیو قسم کا سسٹم ہوتا ہے جہاز میں. بڑا کمال ہے جن سائنسدانوں نے, جن انجینئرز نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اللہ مثال دیتا ہے مکھی اور مچھر کی. آپ نے اتنے بڑے بڑے جہاز بنا دیے جنہیں اڑانے کے لیے اتنا ایندھن چاہیے, جو چلتے ہیں تو بریک نہیں ہے ان کی, جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. جہاز میں ایسا نہیں ہوتا چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے آ, چل بھائی ادھر سے یوں گھما کے یوں لے جا, تھوڑا نیچے کر, خالہ کا گھر آ رہا ہے وہیں اتار دے مجھے. اللہ تعالیٰ نے جو جہاز بنائے ہیں جن کو پرندے کہا جاتا ہے, یہ جہاز کسی پائلٹ کے محتاج نہیں ہے. ان کا پائلٹ کہاں ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے جو اس جہاز کو اڑائے گا. ہیڈ لائٹ لگی ہوئی آنکھوں کی شکل میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہوا میں ہی سکیڑ بھی لیتے ہیں. کیسے اسپیڈ کو مینج کرتے ہیں. جہازوں کے اسپیڈ کو مینج کرنا آسان نہیں ہے, بہت ہی خودکار قسم کے آلات, پیچیدہ قسم کے آلات لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو جو ان کی اسپیڈ ہے نا وہ خود اس کو مینج کرتے ہیں اپنے ہی دماغ سے. جب پرندے کا خیال ہوتا ہے اسپیڈ آہستہ کرو, پروں میں ایسا سسٹم لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا گھماتے ہیں پروں کو, اسپیڈ خود بخود کیا ہو جاتی ہے, آہستہ.
वही पायलट फैसला करता है इधर को घूमना है, फौरन इधर को घूम जाते हैं। वही पायलट फैसला करता है, खुद जहाज ही फैसला कर रहा है कि मैंने किधर जाना है। जहाज को कितना ईंधन चाहिए वो जहाज ही बता रहा होता है कि तुझे भूख लग रही है, अब तू इतने दाने जो भी उसको खाना है ना, जैसे समंदर के ऊपर जो परिंदे होते हैं अक्सर मछलियां खाते हैं, तो पायलट खुद बता रहा होता है। हमारे यहाँ पायलट को अलग से इंजीनियर्स आके बता रहे होते हैं कि इतना फ्यूल चाहिए हमें कराची से लाहौर जाने के लिए। जब ये परिंदे लंबे लंबे सफर करते हैं तो किस परिंदे को कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल भी कितना देसी और सादा रखा हुआ है, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए उनको, वरना तो कितनी टेंशन में आ जाते वो परिंदे। पेट्रोल महंगा होने से परिंदे ही बेचारे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ईंधन वहां से मिलेगा जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन है। समंदर की मछलियां खा लो, ये तुम्हें एनर्जी देंगी, दाना खा लो, बाजरा खा लो, और क्या क्या काम अल्लाह इन परिंदों से ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगलात वजूद में कैसे आ गए, इनमें बीज किसने डाला है जाके। अमेज़न के जंगलात देख लो, थाईलैंड के जंगलात देख लो, मरी और नथिया गली के जंगलात देख लो, पूरी दुनिया में है ना जंगलात, तो ये बीज कहां से आया यहाँ पे? हैरानगी की बात है या नहीं है? माहिरीन ने इस पे तहकीक की, उन्होंने कहा ये बहुत सारे बीज परिंदों ने पूरी दुनिया में फैलाए हैं। परिंदे जब खाते हैं ना, दाना वाना खा रहे हैं कोई भी, तो इनके बीज हजम नहीं होते, और ये इनकी बीट में बाज दफा बीज हजम नहीं होता, बीट में निकल के जमीन पे गिरता है, उसी से पौधा निकल आता। तो अल्लाह ने इनके जिम्मे जब जमीन को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, तो अल्लाह ने अबाबील से जैसे काम लिया ना अबरहा के लश्कर को तबाह करने का, तो अल्लाह ने परिंदों से काम लिया पूरी दुनिया में बीज पहुंचा दो ताकि लंबे लंबे दरख्त पूरी दुनिया में उगाएं। ये काम परिंदों, क्योंकि इंसान को आबाद करना था तो पूरी दुनिया को सूटेबल बनाया जा रहा था कि वो इंसान के लिए रिहाइश के काबिल बने। वो कैसे? परिंदों के जरिए। परिंदों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी मशीन में पेचीदा आलात का फिट करना आसान है, बहुत छोटी मशीन होती चली जाएगी ना, उसमें पेचीदा आलात का फिट करना मुश्किल होता चला जाएगा। आपको पता है मशीनरी जितनी छोटी हो उतनी साइंस का कमाल है, छोटी मशीन बनाना। अल्लाह मियां ने जितनी टेक्निकल किस्म की मशीनें बनाई है ना, उनका हुजम बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटी छोटी बनाई है, काम बड़े बड़े ले रहा है अल्लाह उनसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो हवाई जहाज भी और शहद बनाता है। वो हवाई जहाज भी है और क्या है, शहद बनाता है। अब वो ट्रेवलिंग करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। वो बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है, और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं भूलती। क्या साहब, क्या कमाल करती। उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी मामूली सी खोपड़ी के अंदर सब कुछ है, इतनी सी शहद की मक्खी की खोपड़ी तो देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डाले कहां से होंगे? कोई इतनी सी यूएसबी आपके पास ले आए ना कि इसमें 100 जीबी का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाल दो। आप बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या, इसमें तार लगेगी कैसे? भाई तो शहद की मक्खी के इतनी सी खोपड़ी है जो चश्मा लगाए बगैर नजर भी नहीं आती। उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात हैं यार, क्या सॉफ्टवेयर डाल दिए। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर। जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी। आप शहद की मक्खियों का जत्था लाके यहाँ छोड़ दो, सबसे पहले वो सूटेबल जगह तलाश करना शुरू कर देंगे। उनका काम, उनमें ऐसा खोपड़ी में चीजें डाल दी हैं कि आप जो मर्जी करो, उन्होंने यही करना है। जब ला के छोड़ा उनके दिमाग में बस एक ही चीज सवार है, भूत सवार है उनकी खोपड़ी में कि यार हमें कोई सूटेबल जगह मिले जहां हमने क्या बनाना है, छत्ता। वो सब मिलके यही प्रोग्राम, यही मशवरे, यही उनके, हमारे वजीर आजम नहीं बन पा रहा और वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बना दो, मौका अच्छा है, अभी आप मुझे बना दो, 4 शादियां सबकी पक्की इंशाल्लाह, बेहतरीन मौका। अब ये चांस अगर मिस कर दिया ना तो हर दफा ऐसे चांस नहीं आते, बता रहा हूं, डंडे मार मार के, ये भी मैंने कहा था बयान में। तो इतनी सी खोपड़ी। खैर अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह के कमालात हैं। अल्लाह कहते हैं पहाड़ों में इतनी अजीब अजीब किस्म के पहाड़ है ना, वगराबी बुसूद, स्याह पहाड़ भी आपको मिलेंगे, सफेद पहाड़ भी आपको मिलेंगे। पहाड़ों को खोदते चले जाओ, खजाने निकलते चले जाएंगे। वो नमक की कान देखी है, नमक के बड़े बड़े पहाड़, भाई ये कैसे बना? अल्लाह को पता था दुनिया आबाद होगी, इनको नमक की जरूरत होगी, तो इतने खेवड़ा की जो कान है इतनी बड़ी, मैं तो गया हूं ना उसमें,
اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں, پھر نیچے اندر اس کے نیچے, یعنی اتنے اپارٹمنٹ ہیں اس پہاڑ کے اوپر بھی پہاڑ کے نیچے بھی, اور پتہ نہیں 500 سال سے کہا جاتا ہے کہ نمک کھود کھود کے انسان نکال رہا ہے, نمک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, ایسے کھود کھود کے نکال رہا ہے. اتنا نمک کے پہاڑ اللہ نے پیدا کر, کوئلے کی کانیں ہے, مٹی کوئلہ کیسے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے, سائنسدان تو جو ماہر ارضیات ہیں لاجک بیان کرتے ہیں, ایکچولی وہ پھر آ جاتے ہیں نا, ایکچولی ہوا یہ تھا بھائی, ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اللہ نے جب انسان کو رکھنے کا ارادہ کیا تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ اس کے پیچھے کوئی ہے جو مینجمنٹ کر رہا تھا کہ ان کو کوئلے کی بھی ضرورت پڑے گی, ان کو ڈیزل پٹرول کی بھی ضرورت پڑے گی, آبادی بڑھے گی, اور ایک دور آئے گا مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں میں بیان کر کے آبادی اور بڑھا دیں گے قرآن میں دیکھ کے. تو اللہ میاں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب اس بندے کے بیان ہوں گے اور اسپیڈ سے آبادی بڑھے گی تو ان کو کھلانے کے لیے بھی تو کچھ ہو, تو جنگل کی لکڑیاں تو ختم پڑ جائیں گی. تو اللہ میاں نے ڈیزل اور پٹرول کے ذخائر پیدا کر دیے, اللہ نے کوئلے کے ذخائر پیدا کر دیے, تو پہلے سے پیدا ہے. اب اس کی لاجک تو ہوگی کوئی, پتہ نہیں کروڑوں سال میں وہ پتھر جل کے ایسا ہو گیا یا کوئی لاوا پگھلا ہوگا, وہ ہمیں ٹھیک ہے ہر چیز کی اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پہلے اسباب تیار کرتا ہے نا, اسباب کے تحت اللہ نے کائنات کو چلایا ہے. لیکن اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. جب آپ کو ایک چیز کا سبب نظر آ رہا ہے اور ٹائم پہ ایک کام ہو رہا ہے تو یہ ہو نہیں رہا, کیا جا رہا ہوتا ہے. ہر کام جب ٹائم پہ ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ کیا جا رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اس کی ایک لاجک ہے. ماہرین کہتے ہیں لاجک یہ ہے کہ ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دودھ والے ہارمونز ہوتے ہیں. پھر بھائی ابھی کیوں پیدا ہو رہے ہیں, یہ پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گئے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب وہ ہوتے ہیں ہارمونز, یہ خود بخود نہیں ہوئے, یہ کسی نے سسٹم ماں کے پیٹ میں اور ماں کی باڈی میں یہ سافٹ ویئر پہلے سے کسی نے انسٹال کیے ہوئے ہیں. دیکھو آپ کمپیوٹر میں جب کام کرتے ہو, ایف کا بٹن دباتے ہو تو کیا لکھ کے آتا ہے سامنے, ایف لکھ کے آتا ہے کہ نہیں آتا. اب اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے, یہ ایف اتنا سمجھدار ہے کہ دبایا تو سامنے ورڈ پہ جو ہے نا ایف لکھ کے آ گیا, خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. یقیناً اس کی ایک لاجک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایف دبانے سے ایف ہی آ رہا ہے جو آپ چاہتے ہو. تو یہ لاجک تو ہے اس کی, اس لاجک کی بیس پہ اس انجینئر کا انکار نہیں کیا جا سکتا جس نے کی پیڈ بنایا اور وہ سافٹ ویئر بنائے کہ سسٹم کے ساتھ یہ کی پیڈ اٹیچ ہوتا ہے, اور اس کی پیڈ کی کھوپڑی میں یہ بات آتی ہے کہ جو مجھے ایف کا بٹن دبا رہا ہے, جو اے کا بٹن دبا رہا ہے, وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے, تو یہ آ رہا ہے. اس کا مطلب لاجک تو ہے, لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے, یہ خود بخود ہوا ہے. خدا کی قسم آپ کی پیڈ پہ ABCD لکھتے ہو اور سامنے ABCD لکھا ہوا آتا ہے, یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے. اتنا بڑا کمال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے, وہاں ایف لکھا ہوا آ رہا ہے, حقیقت میں ایف نکل کے نہیں آ جاتا سامنے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ نے یہ تو نہیں کہ ایف کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا, لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے, ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی, یا لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے, لڈو لکھا ہوا آ جائے گا, بنا ہوا بھی آ جائے گا. کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا. اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے, اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ ہے کیا ہوگا, کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی, جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے. بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا, لڈو بولا ٹھک کر کے. وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے یار, میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے. وہ کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا, پورا گانا گا لیا نا, یہ والا سنا, بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے. گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا, اب 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی. گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو نے گا ہی لیا ہے, 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا. تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی, دیکھنا آپ, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا یہ بہت آگے جانے والی ہے. تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں رہ گئی, یہ گالیاں بھی دیکھے گی آپ کو کہ الٹے کام مت کر. تو ہم سسٹم پہ ایف کا بٹن دباتے ہیں, سامنے ایف لکھا ہوا آتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی ایف نکل کے سامنے آ جائے. ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو,
لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا. ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں, ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں, آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے, اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا, لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے, یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی. کیا کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا, اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی. یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی, اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تبھی اللہ کہتے ہیں ہذا خلق اللہ, یہ میری تخلیق. ماضی میں کیا کرتے رہے؟ تو جو ایسا ہٹ دھرم بازی میں رہا ہو, جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا یہ حال کیا ہو, جو انہی کی قوم میں سے آئے تھے, تو ایک ایسے پیغمبر جو دوسری قوم میں سے آئے ہیں ان پر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی جو ہے نا ایجوکیشن سے اور ان کے پڑھے لکھے ہونے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے. ان کی حرکتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود ان سے امیدیں ختم ہو جائیں گی, اور اس نا امیدی سے آپ مایوس نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کو موٹیویشن ملے گی. یہ موٹیویشن ملے گی کہ جو ایسے نالائق لوگ ہیں ان پر محنت کرنا عبث اور ان پر محنت کرنا فضول ہے, اور ان کے ایمان نہ لانے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پہلے ہی اتنے بڑے مجرم رہے ہیں, تو ایسے مجرم ہم پر کہاں ایمان لے کر آئیں گے. تو آپ ان لوگوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں. اللہ فرماتے ہیں افتطمعون, کیا تم امیدیں لگاتے ہو, لالچ رکھتے ہو اس بات کی کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم, حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی رہی ہے, یسمعون کلام اللہ, جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا. کوہ طور پہ جب گئے تھے نا, تو اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تورات, جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بتایا. تو اس سننے کے بعد بھی ثم یحرفونہ, پھر اس کو لے جا کے تبدیل کر دیا. تبدیل کیسے کیا کہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تورات کے احکام مشکل ہے, تو یہ 70 گواہوں نے جا کے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتایا تھا کہ یہ تورات ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا, جو حکم آسان لگے اس کو فالو کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کلام کو بھی چینج کر دیا تھا, من بعد ما عقلوہ, حالانکہ وہ اس کلام کو سمجھتے تھے, وہم یعلمون, اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کے باوجود جب ان لوگوں میں اس قسم کی حرکتیں ہیں, تو ان سے تم کہاں سے امیدیں لگاتے ہو؟ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ والا کلام مراد نہ ہو, بلکہ تورات مراد ہو, کہ یہ تو تورات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں, اس کے بعد ان کے علماء اس میں سمجھنے کے باوجود تحریف کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, مگر اس مطلب کو چینج کر دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں. تو جو اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے یہ حشر کیا ہو, جن کو ہدایت ملی ہو, جس کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب یہ مانتے ہوں, تو اس کے ساتھ جب یہ حشر کر رہے ہوں گے, تو تمہاری کتاب کو تو یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اس لیے ان کی ایجوکیشن کو, ان کے پڑھے لکھے ہونے اور ان کے ایمان والے ہونے کو مت دیکھو, بلکہ ان کی حرکتوں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ایمان نہیں لے کر آ رہے, تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا تمہاری تبلیغ کا قصور نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا اپنا قصور ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں, قالوا آمنا, کہ منافقین بھی سارے یہودیوں میں ہی ہوا کرتے تھے, مفاد کے لیے ایمان والوں سے کہہ دیتے ہیں ایمان لے آئے, اور جب بعض ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا, یہ خوشامدی بھی ہوا کرتے تھے, کیونکہ دنیا کی لالچ ان کے دل میں بہت تھی, تو جہاں مل رہے ہیں اس کے منہ پہ اسی کی سی بات. مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ مسلمانوں کو جنگ میں فتح وتا ہو تو ہمیں غنیمت ملے اور مسلمان ہمیں مارے نہیں. اور یہودیوں سے ملتے اپنے ہی قبیلوں سے جا کے, بہت سے یہودی ایسے تھے, تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب جب مسلمانوں سے ملتے نا, تو ایک گڑبڑ یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں, تورات کی وہ آیتیں جن سے اسلام کا برحق ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی ہونا ثابت تھا, وہ آیتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے نمبر بنانے کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا, آپ بعض دفعہ دل سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, مگر تسلی دینے کے لیے کہ ہم واقعی اپنے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اپنے راز بھی انسان بعض دفعہ دشمنوں کو دے دیتا ہے صرف چاپلوسی کے لیے. تو یہ بھی کیا کرتے تھے منافق, یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور تورات کی وہ آیتیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھی, وہ جا کے ان کو بتا دیا کرتے تھے صرف نمبر بنانے کے لیے. پھر جب اپنی قوم میں واپس آتے نا, تو قوم کے لوگ ان سے کہتے کہ کمبختو تم یہ کیا کر رہے ہو,
اتحدثونہم کہ تم مسلمانوں کو بتا رہے ہو بما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، جو صرف تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کہاں آئے گا، کہ یہ مشرکین کو تھوڑی معلوم ہے، ان کے پاس تو جو مشرکین مکہ ان کے پاس تو اتنی نالج ہی نہیں ہے، تو جو تمہارے پاس خاص قسم کی نالج ہے تم ان کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ لیحاجوکم اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مسلمان لیحاجوکم حجت میں غالب آ جائیں گے بھی اس کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے کیا مطلب؟ وہ کام جو تم کر رہے ہو اس بیان کے ذریعے تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تمہارے رب سے مراد کیا ہے؟ تمہارے رب نے جو کتاب دی ہے نا اس کتاب کے مطابق بھی وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں گے، یعنی تمہاری کتابوں سے وہ حوالے پیش کر کے تمہیں تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے۔ تمہارے رب کے نزدیک جو چیز دلیل ہے یعنی تورات، اس سے مراد تورات ہے، تو تورات کے مطابق بھی وہ تمہیں غلط قرار دے دیں گے، یہ تو اور تم پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ یہ جو ہے نا لیحاجوکم میں جو لام لگا ہوا ہے، لی کا معنی عربی میں ہوتا ہے لیے، کہ اب اگر ہم اس کا معنی لفظی ترجمہ لیے کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دوبارہ آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اسی تواڈے نال ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب ایک دوسرے سے تنہائی اختیار کرتے ہیں، چھاؤں میں آتے ہیں، ذرا آؤ بھائی ذرا سائڈ کی بات چیت سنو یار، میں تو ویسے ہی گیا ہوا تھا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ویسے ہی آؤ ذرا چھاؤں میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو وہ دوسرا ان سے کہتا تھا قالو، تو وہ جواب میں ایک دوسرے یہودی کہتے تھے اتحدثونہم، او بھائی تو ٹھیک ہے دنیاوی مفاد کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہاں جا کے تو یہ شو کرتا ہے میں مسلم ہوں، لیکن تو ایک اور چاپلوسی میں ایک اور کام تو غلط کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اتحدثونہم کیا تم ان کو جا کے بیان کر دیتے ہو بیما وہ چیزیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں، تم پر کھولی ہے، فتح کا معنی کھولنا نا، ان کو جا کے تم بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ تم پر دلیل میں غالب آ جائیں۔ تو یہاں تاکہ کا مطلب لیے نہیں ہے، بلکہ اس لام کو لام عاقبت کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس کو ڈیفائن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا، جیسے قرآن میں سورہ قصص میں آتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ کا تابوت اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا تاکہ وہ موسیٰ ان کے دشمن بن جائیں۔ حالانکہ فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ یہ میرا دشمن بنے، لیکن فرعون کے اٹھانے کا رزلٹ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو بعض دفعہ رزلٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ بھی لام داخل کیا جاتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ فرعون نے تابوت اٹھایا تاکہ موسیٰ فرعون کے دشمن بن جائے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو فرعون نے اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا یا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ موسیٰ اس کے دشمن بن کے سامنے آ گئے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا اتحدثونہم، یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بیان کرتے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اب سمجھ میں آیا لام کا مطلب؟ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یحاجوکم کہ مسلمان دلیل میں تم پہ غالب آ جائیں گے، یعنی جب ہماری ڈیبیٹ ہوگی نا مسلم کے ساتھ، مسلم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، تو ایسے موقع پر مسلمان بھی اس چیز کے ذریعے، اس جو راز تم نے فاش کیے نا، ان راز فاش کرنے کے ذریعے مسلمان تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے، مناظرہ جیت جائیں گے وہ عند ربکم، خود تمہارے رب کے نزدیک بھی۔ تو رب کے نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے جو تمہیں تورات دی ہے نا، اس تورات کے مطابق بھی، یہ مطلب ہے اس تورات کے مطابق بھی وہ تم پر، یعنی تمہارے ہی مذہب سے وہ تمہارا غلط ہونا ثابت کر دیں گے، ایسے راز جا کے تم کیوں فاش کر رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی کھوپڑی نہیں ہے تم میں؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے، ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ چلو چاپلوسی کر رہے ہو مال غنیمت کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، لیکن یار چاپلوسی میں اتنی حدود سے آگے نکل جانا کہ اپنے گھر کے راز جا کے ان کو دینا شروع کر دیے، کل کلاں کو ہماری ان سے بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ تو ہماری تورات کی آیتیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کی باتیں سنو، اولا یعلمون، کیا یہ یہودی یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، کہ اللہ ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی ظاہری باتیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تورات میں کیا کیا لکھا ہے، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، مسلمانوں سے چھپا رہے ہیں وہ آیتیں، اللہ سے تھوڑی چھپا سکتے ہیں، تو اللہ کو تو پتا ہے کہ میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی ہیں، تو ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ جو ہے نا وہ راز بھی جانتا ہے اور اعلانیہ باتیں بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔
پھر آگے اللہ نے اگلی آیات میں یہودیوں کے عام پبلک کا ذکر کیا. یہ تو ان کی علماء کی شرارتیں تھی نا کہ جو کہتے تھے تم تورات، ظاہر ہے علماء کو ہی تورات کا پتہ تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا تھا. اللہ نے اب پبلک جو ان کی عام لوگ ہیں ان کی باتیں ذکر کی ہیں کہ وہ بھی بالکل فارغ ہیں. وہ کیسے فارغ ہیں؟ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو امی ہیں، جو کتاب پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں، تورات میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لا يعلمون الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی آسمانی کتاب یعنی تورات. الا امانیہ، سوائے کچھ تمناؤں، یعنی ان کے پیروں مرشدوں نے اور ان کے رہبروں نے کچھ چیزیں بتائیں، یہ والا یہ کر لو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یوں ہو جائے گا تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم تو ویسے یہودی ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم تو جاؤ گے ہی جاؤ گے. تو کچھ تمنائیں ہیں جس میں ڈال دیا ہے، یعنی وہ بھی کتاب کو فالو نہیں کر رہے. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو واقعی وہ حدیث کی تصدیق ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جس پر پچھلی امتیں چلی ہیں. تو آج بھی جو باطل علماء ہیں، جو باطل اور جاہل پیر ہیں، انہوں نے عوام کو تمناؤں میں ڈال دیا. یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ والی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے کام بن جائیں گے. فجر کے بعد 26 دفعہ یہ پڑھو گے تو 365 دفعہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. جو قرآن کے احکام ہیں اصل، جس میں عقیدے کے درست کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جس میں ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، جس میں وراثت بہنوں کو دینے کا حکم دیا گیا، جس میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم کا مال جو کھاتا ہے آگ میں انگارے ڈال رہا ہے، پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے وہ، اور جس میں زنا کو برا قرار دیا، جس میں نظروں کی حفاظت کا حکم. وہ آیتیں عوام کی نظروں سے کیا ہیں؟ اوجھل. بس یہ ہے کہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا، اور بکرا کاٹ دیا، اور فلاں وظیفہ اتنا پڑھ لیا، پیر صاحب کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چوم لیے، اور یہ چند ایک چیزیں. تو یہ بالکل سیم قرآن یعنی اس آیت میں انہی حالات کی عکاسی کر رہا ہے. وَمِنْ أُمِّيُّونَ، ان میں بہت سے ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، قرآن جانتے ہی نہیں، یعنی تورات جانتے ہی نہیں. الا امانیہ، کیا جانتے؟ کچھ تمنائیں. تمنا کی باتیں ان کے یہودیوں نے سکھائی ہوئی ہیں، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ. ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور آخری پیغمبر کی یہ علامتیں ہیں، اس پیغمبر پر ایمان لائے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. حضرت عیسیٰ پہ بھی ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ پہ بھی، اس پیغمبر پر بھی. پھر سود سے بھی بچو، جو یہودی جو سود لیتے ہیں اس سے بھی بچو، زنا سے بچو، اور بہت سارے حکام. تو اللہ اس سے دیکھو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا علم کتنی بڑی نعمت. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا اس آیت کو سن کے موٹیویشن ملنی چاہیے ہم سب کو کہ قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ورنہ بہت سے مذہبی لوگ بھی آپ کو الو بنا سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی، اور جو بنائے چلے جا رہے ہیں. اس لیے خود سیکھ کے پڑھیں. تو چاہے یہ جو لیکچر میرے چل رہے ہیں ان کے ذریعے، یا کوئی دوسرے مستند عالم اگر کوئی درس قرآن دے رہے ہیں تو اس کے ذریعے، کسی بھی طرح سے قرآن کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ان کی عوام گمراہ کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو ان کے پیروں مرشدوں نے کچھ لارے رپے دیے ہوئے ہیں، کچھ امیدیں دلائی ہوئی ہیں لمبی لمبی، جو اصل احکام ہے وہ تو ان کو بتایا ہی نہیں جاتے. فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر صرف گمان. یعنی ان کے پاس اپنی بات کے برحق ہونے کے دلائل نہیں ہوتے، محض ایک گمان پہ پوری قوم چل رہی ہے کہ جی ہم چونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یہودی ہے تو سیدھا سیدھا نان اسٹاپ ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمیں نہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت، نہ سود چھوڑنے کی، نہ اور برائیاں چھوڑنے کی، نہ جھوٹ بولنے، جو منافقت ان میں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی چلے جائیں گے. یا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو اتنی دفعہ یہ پڑھ. تو اللہ نے آگے فرمایا فویلن، بس تباہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو تورات اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ فرماتے ہیں ان عوام کو گمراہ کرنے والے یہود کے علماء ہیں. تو تباہی ہے ان علماء کے لیے جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور کس طریقے سے؟ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی میں تحریف بھی کر رہے ہیں. تو لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس تحریف کے ذریعے دنیا کے چند ٹکے خرید لیں. کیونکہ عوام کو جب آپ عوام کی جیسی باتیں کرو گے جس سے عوام خوش ہوتی ہے تو ہدیے نذرانے بھی ملتے ہیں. تو یہود یہ مانوی تحریف بہت کرتے تھے، تفسیروں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے تاکہ پبلک خوش رہے اور ہدیے نذرانے ملتے رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ یہ ہدیے نذرانے لیتے رہیں لوگوں سے، یہ ان کے لیے تباہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم، تباہی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، جو غلط تفسیریں لکھ رہے ہیں یا آیتوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی، اس پر بھی ان کے لیے تباہی. وویل لہم مما یکسبون،
اور ایک اور تباہی اس کمائی کے لیے بھی جو یہ کر رہے ہیں، یعنی غلط سلط تشریحات تورات کی کر کے، کہ یہ تو سارا ہمارا حساب کتاب تھا نا. تو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہارے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ نیک اعمال کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دی تھی. تم نے ان کی معیت میں جہاد کیا، وہ جہاد جس کے پیچھے صحیح موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں مجاہدین کو ایک پاور ملتی ہے. اور جب جہاد کے پیچھے صرف پیسہ رہ جائے، زمین اور حکومت رہ جائے، تو اس جہاد میں طاقت نہیں رہتی، بلکہ وہ جہاد ہی نہیں رہتا ہے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر تھے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. تھوڑا سی تاریخ بتا دیتا ہوں نا، پتہ ہی ہوگا لیکن نئے لوگ بھی آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اصل میں تو تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جو پیغمبروں کی جو ہمیں ملتی ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لیکن جو اب جو دنیا میں زندہ قومیں ہیں ان کی ہسٹری کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے کی ہمیں ویسے کتابوں میں تو تھوڑا بہت تذکرہ مل جائے گا. من حیث القوم کوئی قوم نہیں ہمیں نظر آتی اب، کیونکہ وہ مذہب سارے یہودیت میں پہلے چلے گئے، اس کے بعد عیسائیت میں، اس کے بعد اسلام میں. تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً لگ بھگ 4000 سال پرانا زمانہ ہے. اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کوئی پوری کیلکولیشن کسی کی نہیں ہے. تقریباً کتنا ہے؟ 4000 سال پرانا زمانہ. انبیاء آتے رہے تھے آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنا ہے یہ نہیں پتا. اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں کہ ہم سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 10,000 سال پرانا ہے ہم سے، لیکن یہ کچھ بھی اس میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، کیونکہ کوئی تاریخ لکھنے والا تو تھا نہیں. وہ زمانے دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. اب تو کوئی پرانی لاش ملتی ہے تو سائنسدان تحقیق کرتے ہیں کہ قبل مسیح ہے کہ بعد مسیح ہے. قاف میم لکھا ہوتا ہے نا، اب تو وہ بھی لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو وہ اس سے پہلے کی بڑی تاریخیں. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ نوازا تھا، کیونکہ بت پرست قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں ہم نبوت کو جاری کریں گے. میں کافی لمبی پہلے بتا چکا ہوں، بہت شارٹ کروں گا تاکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہ رہ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پھر دو زوجہ تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 2000 سال کے بعد ان کی نسل میں، یعنی ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مکہ میں جو ان کی اولاد ٹھہر گئی تھی. اور ادھر جو شام، آپ نا میپ کو پڑھا کریں، میپ کے بغیر بہت سارے قرآن کے واقعات سمجھ میں نہیں آتے. تو مجھے بھی میپ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتے تھے. جب ٹریولنگ کیے تو ملک بیٹھنا دماغ میں شروع ہے، کون سا کنٹری کدھر کو ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے سے نہیں آتی، ٹریولنگ سے آتی ہیں. اب میں حیران ہوتا تھا یہ مسلمان فوجیں یورپ کیسے پہنچ گئی تھی یار اس زمانے میں. اب جب میں خود گیا تو مجھے خیال ہو جب میں پہنچ سکتا ہوں تو فوجیں نہیں پہنچ سکتی کیا خیال ہے. لیکن ہمارا ٹریک تو الگ تھا نا، تو پتا چلا وہ ادھر سے آئی ہیں، افریقہ کی طرف سے. آپ وہ دیکھیں نا نقشہ تو پتا چلتا ہے، وہ وہاں سے علاقے فتح ہوتے ادھر سے انہوں نے رائٹ پہ، آگے سمندر تھا تو رائٹ پہ ٹرن مارنا پڑا ان کو. رائٹ پہ ٹرن مارا، اٹلی میں گھسے، اٹلی سے آگے پھر جرمنی تھا، فرانس پہ آگے رک گئے تھے، ورنہ فرانس گیا تھا ہاتھ سے. تو وہ پھر آپس میں ہی بغاوت ہو گئی، آپس میں ہی لڑ پڑے تھے، ورنہ یورپ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہوتا. تو لندن گیا تھا، صحیح ہے نا، لندن بھی گیا تھا گوروں کے ہاتھ سے. لیکن ہوا یہ کہ آپس میں پھٹا ہو گیا تھا، بغاوت ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی دو کمانڈروں کی. تو یورپ کو پھر چھوڑ دیا، پھر آپس میں الحمدللہ ایسا لڑے. آج تک کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ، ہر سطح پہ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، میاں بیوی گھر میں لڑ رہے ہیں، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، دوست سے لڑ رہا ہے، مذہبی اسکالر آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس لڑائی کی وجہ سے غیروں کا بڑا فائدہ ہے، وہ اتحاد کر رہے ہیں. مختلف ملکوں نے کرنسی ایک ایجاد کر لی، ٹھیک ہے نا، پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں، یورپ نے ایک یونین بنا لی پوری، یہاں سے یہاں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ سب ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے جو شام میں جو سلسلہ چلا ہے نا، اچھا آج کا جو شام ہے پہلے اتنا نہیں تھا بلکہ یہ بڑا تھا. تو یہ اس میں فلسطین، اسرائیل، یہ سب علاقے آتے تھے. تو بیت المقدس تھا، وہاں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، ہوتے 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 آپ کو پتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل. حضرت اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے تھے یوسف. اور یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے، سورہ یوسف میں ہے نا واقعہ، وہ ایک بادشاہ بن گئے مصر کے. تو بنی مصر کا نقشہ دیکھیں آپ، سعودی عرب یعنی مغرب کی طرف جہاں سورج یہاں ہے نا سعودی عرب، تو سعودی عرب آئے گا پہلے، اس کے بعد مصر آئے گا.
اور رائٹ سائڈ پہ ٹرن ماریں گے تو کیا آئے گا؟ اسرائیل آئے گا، فلسطین آئے گا. تو ایسا نہ ہو نکل جائے یہاں پہ گدے پہ بیٹھ کے، ایسے ہی جہاز سے ٹرن مارنا پڑے گا آپ کو. تو مصر میں جو ہے نا یوسف علیہ السلام، وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی. مصر بڑا زبردست ملک تھا، ایک بڑی تہذیب، مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے اور بڑے اسٹیبل لوگ تھے. تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوسف علیہ السلام بہت اقلیت میں تھے نا، وہ تھوڑے سے بنی اسرائیل آئے تھے، 90 کے قریب ان کا خاندان تھا. یعقوب علیہ السلام نے شادیاں بہت کی تھیں، اولاد ان کے بہت تھی. اب یہ انہوں نے کی تھی، اب آپ ان سے پوچھیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں برکت بہت ہوئی ہے. اس غم میں بھی انہوں نے شادی کی ہے جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے تھے، اس دوران بھی انہوں نے نکاح کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے مسئلے نہیں تھے، یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ایکچولی کر کے نا وہ کہتے بھائی غم بھی ساتھ ساتھ جھیلتے رہو اور شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، بچے بھی ہوتے رہیں گے، قحط بھی پڑا، اولاد پھر بھی ہوتی رہی. سمجھتے ہو؟ تو یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام مصر گئے ہیں نا، جب پتہ چلا بیٹا بادشاہ بن گیا ہے، تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جو دنیاوی علوم کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ خود یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی انہوں نے اپنا پورا نسب بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا نسب اتنی پشتوں میں جا کے یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جو بھی ان کی تحقیق ہوگی. وہ تورات انجیل کے بھی بڑے عالم تھے جو مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہے نا، انگلش بھی بڑی اچھی تھی. مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت بھی تھے، وہ بیت تھے، تبھی وہ جگہ جگہ شیخ اور مرشد تھانوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دنیاوی دینی دونوں علوم کے بڑے ماہر تھے، بڑی ریسرچ. انہوں نے لکھا ہے کہ 90 افراد تھے یعقوب علیہ السلام کی، صرف بیٹے، بیٹیاں، بہویں، داماد، یہ ملا کے ٹوٹل کتنے تھے؟ 90. ان کے اکلوتے سربراہ تھے. تو یہ 90 افراد ہجرت کر کے گئے کہاں؟ مصر کی طرف. یہ سارے بنی اسرائیل تھے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب یہ وہاں گئے ہیں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، لیکن تھے مینورٹی میں، اقلیت میں تھے. حکومت تو آ گئی، مصر کی خدمت بہت کی، لوگوں میں ان کی عزت. لیکن ظاہر ہے جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. غیر قوموں میں حسد ہوتا ہے کہ یہ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہم پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، یہ ادھر سے آئے ہوئے لوگ. اچھا تہذیب ان کی اچھی تھی، مصریوں کو تو غیر مسلم تھے نا، بت پرست تھے وہ. تو بت پرستوں کی ان کے مقابلے میں کیا تہذیب ہوگی؟ پلہ کس کا بھاری تھا؟ تہذیب کے لحاظ سے ان کا بھاری تھا. لیکن اکثریت میں وہ تھے. تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا دین سے دور ہونا بھی شروع ہو گئے. جب دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، آپ اقلیت میں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ دوبارہ مصریوں کا غلبہ ہونا شروع، اور قوم پرستی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بنی اسرائیلی ہیں، ہم قبطی ہیں، یہ غیر ہیں. یہ حالانکہ بھائی غیر ہیں، لیکن انہیں تمہیں بنایا کتنا ہے؟ تمہارے ملک کو قحط سے بچایا ان لوگوں نے، تمہیں تہذیب سکھائی، تمہیں ایمان دیا. نا یہ قوم پرستی انتہائی غلیظ اور بدبودار نعرہ ہے. کتا گلی میں ایک دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بلی برداشت کر لے گی. بلی تھوڑی سی غیرت مند ہوتی ہے، کتا جو ہے نا اتنا وفادار ہو کے بھی ہے کتا ہی. وہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ اتنا وفادار ہے تو اب اس کو کتا مت کہو. کہنا کیا پڑے گا اس کو؟ کتا ہی کہنا پڑے گا. وجہ اس کی ہے کہ اس میں کچھ بہت بری خصلتیں بھی ہیں. آگے وہ ابھی میں خصلتوں پر بیان پہلے کر چکا ہوں، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس کی طرف. تو خیر اب کیا مسئلہ ہے؟ تو بنی اسرائیل جب یہاں گئے ہیں، آہستہ 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 حکومت ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع، اور گناہوں میں بھی جانا شروع ہو گئے. جائز ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو عیش و عشرت بھی بڑھتا ہے. بالآخر فرعون، اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ اس کو فرعون ہی کہا جاتا تھا. تو وہ والا فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ان پر بالآخر غالب آ گیا، اور وہ ہے ویسے ہی تحریکیں چلنا شروع ہو گئیں جیسے مودی صاحب کی تحریکیں. یہ اقلیت میں ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو یوں کرو، ان کو یوں کرو، جو ہندوستان میں مسلمان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ظلم شروع ہوا فرعون کا، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسا سخت ظلم بنی اسرائیل کے اوپر کہ یقتلوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہم ان سے اپنی نسل ان سے پیدا ہو ہماری، یا ان کو ہم لونڈی بنائیں، غلام بنائیں. تو فرعون کو کہیں خواب آیا کہ میری، وہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا، نجومی جھوٹ بولتے ہیں، نجومیوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو زیادہ راجع بات اس میں یہی کہ خواب آیا تھا فرعون کو. اس کو خواب آیا یا کسی نے ماہرین نے پیش گوئی کی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ قوم میں لیڈر کی صلاحیت ہے، انہی کا کوئی شخص اٹھ کے تمہارا تختہ الٹے گا، تو تم اتنا ظلم کر رہے ہو نا. تو فرعون نے کیا کیا؟ ظلم کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا. تو اب قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے. وہ میں انشاءاللہ بعد میں، یہ 21ویں رات سے جو ہے نا، جب دوسرے لوگ بھی آ جائیں، اعتکاف والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو کچھ مضامین ان کے لیے رکھے ہوئے. تو بالآخر موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور پھر بالآخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے
دریا میں غرق کر دیا. اور فرعونی کیا ہو گئے, ایک بھی بندہ نہیں بچا, سارے ہی مار دیے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک جتنے بھی تھے. بنی اسرائیل کو نجات ملی. اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بما صبروا, اس لیے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کا ساتھ دیا تھا اور صبر کیا تھا انہوں نے. لیکن تھے بہرحال نالائق, صبر بھی کرتے تھے, تکلیفیں بھی دیتے تھے. پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اب تو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین, ارض شام, وہاں تم موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اب جہاد کرو. یہ تو اللہ نے فرعون کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا. اب ہر جگہ اللہ خود سے کام نہیں کرے گا, کچھ تم کو بھی تلوار اٹھا کے کرنا پڑے گا. یہاں تو ویسے بھی ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی, مینورٹی میں تھے نا, کیا لڑتے یہ. تو بنی اسرائیل نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے, اذهب انت وربک فقاتلا, کیونکہ غلامی میں اتنا عرصہ گزار چکے تھے کہ ذہن کیا بن گیا تھا, غلام. آپ اگر غلام بنے رہو نا کچھ دن تک تو آپ کا دماغ میں مینٹل لیول کیا ہو جاتا ہے. جو لوگ بچوں میں زیادہ رہتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں بچکانہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے, خوب سمجھ لو. اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کیا بن جاؤ گے, سنجیدہ, سیریس ہو جاؤ گے. آپ اگر ہر وقت مسخروں کے ساتھ بیٹھو گے تو چھچھورے بن جاؤ گے. آپ سنجیدگی آپ میں سے ختم ہو جائے گی. آپ علماء, بزرگوں, صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے, اللہ کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. دنیا پرستوں میں ہر وقت بیٹھو گے جو ہر وقت مال و دولت کی باتیں کرتے ہیں, اتنی گاڑی, اتنی پیسہ, بحریہ ٹاؤن, فلانا, آپ کی نظر میں دنیا کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جائے گی. یہ انسان کی نیچر ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. سمجھتے ہو آج ہمارا مرغا مرغی جو ہے نا, ایک دیسی ہے, وہ ہر وقت دہشت گردی. ایک فینسی بھی ہے ہمارے پاس, تھائی لینڈ کی نسل, وہ مرغا بھی بڑا تمیز کا اور مرغی بھی بڑی تمیز کی. ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, آج ان کو میں لے کر گیا اپنے پنجرے میں. انہوں نے کہا ان پورے پنجرے میں نا, آپ کے کیج میں پڑھے لکھے یہی لگ رہے ہیں, یہ دو مرغے. مجھے ان کا تبصرہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ جو مرغا مرغی ہے نا, اس پورے پنجرے میں مجھے صرف یہ دو پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, باقی سارے ان پڑھ اور جاہل. وجہ اس کی ہے کہ وہ ہر ایک دوسرے کو جب کوئی موقع ملے, وہ کوئی نیا بندہ آئے اس کو چھیڑ رہا ہے. وہ کہا پڑھے لکھے صرف یہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پٹ رہے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ. اچھا خیر, تو میں نے کہا یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ رہ کے ان پڑھ نہ بن جائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, بنی اسرائیل نے جہاد نہیں کیا. اللہ کو غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بددعا بھی کی, اور اللہ نے کہا یہ زمین ان پر حرام ہے. 40 سال تک وادی تیہ میں اسی طرح سے یہ تڑپتے رہے. 40 سال تک وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا, اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں بہکتے رہے. پھر اس کے بعد نئے پیغمبر آئے, اور پھر اس کے بعد نئے پیغمبر کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. جب انہوں نے جہاد کیا تو قرآن نے اس کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب ان کا جہاد ہوا ہے نا, تو ان کی فوج, ان کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا طالوت. وہ پیغمبر ہی نے ان کو بنایا تھا کمانڈر, وقت کے نبی نے, لیکن وہ غریب تھے. بنی اسرائیل نے اس پہ بھی اعتراض کیا, غریب آدمی ہمارا امیر کیوں بن رہا ہے. تو ان کو بتایا گیا بھائی اس کے پاس نالج زیادہ ہے اور صحت اچھی ہے. کمانڈر کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے, نالج, جنگ لڑنے کا تجربہ زیادہ ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کو اسباب سے چلاتے ہیں. علماء نے بیان کیا ہے جنگ کے کمانڈر بنانے کے لیے یا ملک کا صدر وزیر اعظم بنانے کے لیے 2 بندے ہیں آپ کے پاس. ایک بہت نیک ہے, نالج اور تجربہ نہیں ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اور ایک برا ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, صلاحیت ہے. تو برے کو بنایا جائے گا, نیک کو نہیں بنایا جائے گا. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب میں یہ بات لوگوں کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے, تقوی کی تو بڑی اہمیت ہے. میں ان سے کہتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں ڈرائیور رکھتے ہو گاڑی چلوانے کے لیے, ایک بندہ ہے تہجد گزار ہے, تبلیغ سے حضرت جیسے 4 مہینے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ, کتنے وقت کے لیے نکلے ہوئے حضرت آپ, سالانہ چلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی سالانہ چلے کے لیے نکلا ہوا تھا, ابھی تازہ چلہ لگا کر آئے, لیکن وہ گاڑی چلانی نہیں آتی. دوسرا گٹکا بھی کھاتا ہے, پان بھی کھاتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, لیکن گاڑی چلانا اس کو آتی ہے. تیسرا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, تو ڈرائیور کس کو بناؤ گے آپ؟ نیک کو تھوڑی بناؤ گے. بولا کہ بھائی تو بہت نیک ہے لیکن جو کام تجھے دیا جا رہا ہے تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں نیک ہونا, دونوں ڈرائیور اگر ڈرائیور ہیں پھر جو نیک ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا یار اس کا 4 مہینے لگے ہوئے, اس کے نہیں لگے, تو میں کم از کم اگر کسی کو ڈرائیور رکھوں گا تو میں 4 مہینے والے کو ترجیح دوں گا, یار یہ ڈرائیور بھی ہے اور نیک بھی لگ رہا ہے, یہ ذکر اذکار کرے گا فارغ وقت میں, گانے نہیں سنے گا گاڑی میں بیٹھ کے, چرس نہیں پیے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیشہ کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو کام کا اہل ہو. یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے, پیغمبروں کی بھی سنت ہے. تو پیغمبر نے طالوت کو امیر بنا دیا اور کہا کہ اللہ کے حکم پہ بنا رہا ہوں. لوگوں نے کہا یہ تو پیسے ہی نہیں ہے ان کے پاس, غریب آدمی.
تو پیغمبر نے کہا اس کی غربت کو مت دیکھو, اس کی صحت بھی ہے, لڑائی کے لیے کیا چاہیے؟ صحت چاہیے. کمانڈر ہونے کے لیے جگرا چاہیے, صحت, کانفیڈنس, دل مضبوط. اور دوسرا علم ہے, اس کے پاس نالج ہے, نقشوں کا پتہ ہے, کدھر سے جانا ہے, کدھر سے ٹن مارنا ہے, دشمن کے حملے کیا ہوتے ہیں, ان کی چالوں کو سمجھتا ہے یہ. لہذا یہ طالوت کیا بنے گا؟ یہ تمہارا کمانڈر بنے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو طالوت کو بنا دیا گیا, بولو, کمانڈر. اسی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد تھے جو ابھی تک پیغمبر نہیں بنے تھے. بنی اسرائیل کی ایک عام فرد تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ لشکر گیا ہے لڑنے کے لیے تو یہ بہت تھوڑے تھے اور دشمن بہت زیادہ. تو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا, کیونکہ اسباب کی دنیا میں بڑا مشکل تھا. تو اللہ چاہتے تھے اسباب تو ہے نہیں تو تقویٰ تو ہونا کم از کم. اسباب بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی فتح ملے گی بھائی؟ اللہ کی مدد کیوں آئے گی؟ افغانستان میں طالبان نے امریکہ کو بھگا دیا نا, تو اسباب تو نہیں تھے, لیکن اس اسباب کی تلافی کس چیز نے کی ہے؟ اللہ کے خوف نے, آخرت کی لالچ نے. تو دونوں ہی چیزیں نہ ہوتی تو پھر پلڑا کس کا غالب تھا؟ اللہ کہتا ہے وہ بھی ایسے ہی تم بھی ویسے ہی, تو پاور تو اس کے پاس ہے, تو تمہیں کس بات کی میں فتح عطا کروں؟ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو دونوں ہی چیزیں اگر مارکیٹ سے شارٹ ہوں تو پھر میرے بھائی گھر پہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا چاہیے, بڑے بڑے کاموں کا نہیں سوچنا چاہیے. تو خیر, اب کیا تھا, اللہ میاں نے ان کو آزمایا کہ ان کا تقویٰ چیک کرنا ہے. تو پیغمبر نے ان کو بتا دیا, طالوت کو بتا دیا, اور طالوت نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی دیکھو یہ پانی آئے گا, نہر آئے گی, شدید پیاس لگے گی, لیکن اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے. جس نے پانی پی لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے ہیں. یہ بڑی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں اکثر نے پانی پی لیا. اکثر نے کیا کر لیا؟ پانی پی, گناہ کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا, آخر جو دشمن جو تھا نا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. وہ بڑا پاورفل آدمی, اس کے پاس بڑی فوج تھی. تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوئی کہ جن نے پانی پیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں, ہمارے حوصلے پاس بھائی, یہ بہت بڑی جماعت ہے, ہم نہیں لڑ سکتے, نکلو بھاگو. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جہاد میں, جنگ میں گناہ جو ہے نا, اللہ کی نافرمانی, اس کی نحوست پڑتی ہے. صرف جہاد میں نہیں, جو بھی بڑے کام ہے نا, حوصلے والے کام, وہ حوصلے والے کام گناہگار لوگ نہیں کر پاتے, وہ پرہیزگار لوگ کر پاتے ہیں. خدا کا خوف ہوتا ہے نا, گناہ سے بچتا ہے, اس کی ایک الگ سے موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, حوصلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے. گناہگار لوگوں کے حوصلے کیا ہوتے ہیں؟ پس وہ مشکل موقعوں پہ پتلی گلی سے بول لیا کرو نا زبان سے, یار نکل جاتا ہے. جب مشکل موقع آئیں گے نا نکل لے گا پتلی گلی سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا. وہ اب اور مشکل ہو گئی, جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ کیا تھے؟ بہت تھوڑے, وہ اور تھوڑے رہ گئے. ان کے تو حوصلے پست ہو گئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی پاور نہیں ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اپنے کمانڈر طالوت سے جا کے کہتے کہ حضرت ہم تو پورے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں, جب آدھے سے زیادہ لوگوں نے حوصلے پست ہو گئے ہیں تو کائنڈلی اب ہمارا لڑنا بنتا نہیں, اب ہمیں بھی یہ مروائیں گے, لہذا اب ہم اکٹھے کیا کرتے ہیں, یہاں سے واپس چلتے ہیں, عزت اسی میں. لیکن نہیں, انہوں نے گناہ کیا تھا نا, اس کی نحوست, انہوں نے نیکی کی تھی, پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا. یہ تعویل نہیں کی کہ یار پانی پیئیں گے تو لڑیں گے نا, نہیں بھائی, جب اللہ نے کہہ دیا پیاسے لڑو تو بس اللہ فتح دے گا اسی میں. تو تقویٰ تھا تو اس کی برکت ان کے حوصلے پست ہونے کے بجائے بڑھ گئے. انہوں نے کہا تھوڑے سے ہیں, لڑیں گے انشاءاللہ. اور پھر کہنے لگے جو نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, پست ہو گئے تھے ان کے حوصلے, ان کو بھی حوصلہ دلانے لگے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے, بہت تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ دیا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کمبختوں کی سمجھ میں آیا نہیں آیا, اس سے تاریخ کیا ہے, خاموش. پھر قرآن کہتا ہے جب مقابلہ شروع ہوا ہے نا تو اتنا بڑا لشکر اور ادھر تھوڑے سے لوگ جو اور تھوڑے سے ہو گئے تھے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اسباب کی دنیا میں ہم میں اس لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, اب اللہ ہی مدد کرے گا. تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا بڑی خاندانی ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا میں, بڑی خاندانی دعا. دیکھو وہ یہ دعا بھی مانگ سکتے تھے, ربنا اجعلنا صابرن, اے اللہ ہمیں صابرین, ہمیں کیا بنا دے, صابر بنا دے, ہمیں فتح دے دے. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, ہمیں اس لشکر پہ کیا دے دے,
فتح دے دے, ہمیں صبر کرنے والا بنا, بھاگنے سے بچا. نا 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 نا, ان کو پتا تھا صبر سے کام نہیں چلے گا. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کی بالٹیاں انڈیل دے ہمارے اوپر. تھوڑا صبر نہیں چاہیے ہمیں, بہت بڑا لشکر ہے, ہمارے قدم کیا ہوں گے, اکھڑیں گے. آسمان سے نا افراغ کہتے ہیں, جیسے بالٹی میں پانی ہونا, وہ آپ نے خالی کر دی, یوں کر کے انڈیل دیا, تو وہ کیا ہو گئی, خالی ہو گئی. پوری بالٹی آپ نے انڈیل دی. افرغ علینا صبرن, یہ بلاغت ہے, صبر کی کوئی بالٹیاں تھوڑی اوپر سے نازل ہوں گی, سمجھانے کے لیے کہ ایسے صبر دے جیسے صبر کی ہمارے اوپر بالٹیوں کی پورے نہا جائیں ہم صبر کے اندر. اتنا طاقتور صبر چاہیے اس لشکر سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر. جب تک تو ایسا صبر نہیں دے گا ہم نہیں لڑ سکتے, تو ہمیں ایسا صبر چاہیے. تو نیت بھی کر رہے تھے نا, لڑیں گے ہم. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے, پیچھے نہ ہٹے ہم. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہماری مدد کر. پہلے صبر مانگا ہے, پھر کیا مانگی ہے, مدد کی. ہمارے جو کرنے کا کام ہے نا, اے اللہ پہلے وہ تو ہو جائے. ہم جو اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں بھاگ جاؤں, پھر بھی کیا ہو ہماری مدد. نہیں ہے بات سمجھ میں, اے اللہ میں شادی نہ کرنا چاہوں, پھر بھی میری 4 شادیاں ہو جائیں. ہمارے جامع میں ایک استاد ہیں, وہ ایسے لیٹے ہوئے رہتے تھے نا, اکثر ایسے لیٹے رہتے تھے کہ یار تم 2-2 3 دن تمہیں پتہ نہیں کہاں سے رشتے مل جاتے ہیں.